الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومناں دیاں جاناں دے زیادہ مالک نے، انہاں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب نے، اور نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ بیویاں مومناں دیاں ماواں نے۔ اج دا عنوان سخن عظمت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ فقیہہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں سحری دے وقت کچھ سلائی کر رہی سی، میرے ہاتھ وچوں سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنی دیر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے چہرے انور دی روشنی دے نال سارا کمرہ جگمگا اٹھیا تے مینوں سوئی مل گئی۔ آپ فرمانیاں میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہلاکت اس بندے واسطے جڑا قیامت والے دن مینوں نہیں ویکھ سکے گا۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں عرض کیتی قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تو کیڑا بدبخت شخص محروم رہے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخیل۔ آپ فرمانیاں نے میں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا نام سن کے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھے او بخیل ہے۔ یعنی اتنا نورانی چہرہ بھی زیارت تو اس شخص نو محروم کر دیتا جائے گا جڑا نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے آپ دی ذات تے درود و سلام نہیں پڑھے گا۔ اس تو علاوہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے اللہ کریم نے مینوں کچھ ایسیاں فضیلتاں عطا کیتیاں نے جڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دیگر ازواج اور پاک بیویاں نو اللہ کریم نے نہیں عطا کیتیاں، مینوں انہاں وچوں ممتاز رکھیا ہے۔ پہلی فضیلت اے وے
آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جتنی بھی پاکیزہ ازواج سن یا تے وہ طلاق یافتہ سن یا بیوہ سن، ایک میں ہی او زوجہ محترمہ سی جیڑی کنواری سی۔ نمبر 2، آپ فرماندیاں نے کہ میرے تو علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی بھی زوجہ محترمہ ایسی نہیں سی جنہ دے ماں باپ اسلام دی راہ وچ ہجرت کرن والے ہون۔ میں او زوجہ محترمہ سی کہ میرے والدین دوویں مہاجر سن، اسلام دی راہ وچ ہجرت کرن والے سن۔ اس تو علاوہ آپ فرماندیاں نے کہ میں او زوجہ محترمہ ہاں کہ جنہ دی پاک دامنی اور تہمت تو برات اللہ کریم نے آسمان تو قرآن دے اندر نازل کیتی ہے۔ اسی طرح آپ فرماندیاں نے میرے نال نکاح تو پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریشمی کپڑے دے اندر میری صورت نو لیا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو 3 راتاں خواب وچ دکھلاندے رہے کہ اے آپ دی زوجہ ہون گیاں، حتیٰ کہ ایک روایت دے اندر اتھوں تک آمدا ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈی اے زوجہ دنیا دے اندر بھی ہون گیاں اور آخرت دے اندر بھی ہون گیاں۔ اور اس تو علاوہ علماء نے فرمایا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیداتنا مریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دوواں تے بھی تہمت لگی سی، حضرت سیدہ مریم دی پاک دامنی تے بھی، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک دامنی تے بھی، لیکن انہاں دی تہمت دی برات اللہ کریم نے چھوٹے بچیاں کولوں کروائی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک دامنی اللہ کریم نے ایک چھوٹے بچے کو ذکر کروائی۔ اسی طرح حضرت سیدہ مریم دی پاک دامنی آپ دے بیٹے اس وقت پنگوڑے چ سن، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کو ظاہر کروائی، لیکن حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی پاک دامنی خود رب نے قرآن وچ نازل کیتی ہے۔ اس دے نال نال آپ فرماندیاں نے کہ میں او زوجہ محترمہ ہاں کہ جنہاں دی موجودگی وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر وحی اترتی رہی ہے۔ حضور علیہ السلام میرے کول تشریف فرما ہوندے سی تے وحی اتردی تھی، بقایا ازواج کولے آپ اگر موجود بھی ہوندے سی تے انہاں دے حجرے دے اندر وحی نہیں اتری۔ مینوں یہ شرف حاصل ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے دے اندر موجود ہوندے سی اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے وحی اتردی سی۔ اور اسی طرح آپ فرماندیاں نے کہ میں ہی او زوجہ محترمہ ہاں جنہ دی گود وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا سر انور سی تے آپ دی روح قبض کیتی گئی سی ایک لمحے واسطے۔ اور اسی طرح آپ فرماندیاں نے کہ میرے حجرے دے اندر ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ انور بنیا ہے، جتھے اج روضہ رسول ہے اے حجرہ اماں عائشہ مشہور ہے۔ اس حجرے دے اندر ہی نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہویا سی اور اسے حجرے دے اندر ہی آپ دا سارا معاملہ قبر انور دا بنیا ہے۔ اور اے سچے نبی دی نشانی بھی ہے کہ او دا جتھے وصال ہوندا ہے اتھے ہی اس دی تدفین بھی ہوندی ہے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میں او زوجہ محترمہ ہاں جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے سی تے میں آپ دے سامنے آرام کر رہی ہوندی سی، یعنی میرے حجرے دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت والے خاص معاملات بڑی تسلی بخش اور بڑے خوش دلی نال اپنے سر انجام دیندے سن۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کیا سی کہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام،
کہ سورہ نور دیاں 18 آیتاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ نازل ہوئیاں نے، اور اس دے نال نال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عبادت اور سخاوت بڑی مشہور سی۔ سیرت نگاراں لکھیا ہے آپ دے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ بیان فرماندے نے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغا نماز تہجد پڑھ دیا سن، اکثر روزہ دار بھی رہندیاں سن، اور سخاوت دے معاملات وچ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات دی نسبت زیادہ ممتاز سن، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ کو 1,00,000 درہم کسی بندے نے نذرانہ پیش کیتا، کدھروں آیا، آپ نے سارے دا سارا اسے وقت اس نو تقسیم کر دیتا۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی فضیلت چیوے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ نو فرمایا، اے عائشہ، اے جبریل تشریف لے آئے نے جڑے تیرے سلام بھیج رہے نے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، رب کعبہ دی قسم ہے تیرے باپ نو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نالوں زیادہ محبوب نے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر سی، عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے نزدیک سب نالوں پیارا انسان کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ آپ فرماندے نے میں پھر پوچھیا نبی کریم علیہ السلام کولوں مرداں وچوں پیارا انسان کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں دے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت دے بارے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تینوں تمام عورتاں تے اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید نامی کھانے نو تمام کھانیاں تے حاصل ہوندی ہے۔ حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے، سرید کس چیز دا نام ہے؟ روٹی، شوربہ، گوشت وغیرہ ان ساریاں نو یکجان کر لیا جائے تے اے بہترین غذا ہوندی ہے، تمام غذاواں نالوں افضل ہوندی ہے کیونکہ جلدی ہضم ہو جاندی ہے، نہایت طاقت والی ہوندی ہے، مزیدار ہوندی ہے، چبانے تو بندہ بے نیاز ہو جاندہ ہے کیونکہ سب چیزاں یکجان ہو جاندیاں نے، جنہاں دے دانت بھی نہیں ہوندے وہ بھی آسانی نال کھا سکتے نے۔ تے آپ فرماندے نے جس طرح اے غذا تمام غذاواں تو افضل ہے، ایویں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صورت، سیرت، علم، عمل، فصاحت، بلاغت، فطانت، ذہانت، عقل، نبی کریم علیہ السلام دی محبوبیت وغیرہ 1000 قسم دیاں صفتاں دی جامع ذات نے۔ کہندے نے حق تے اے بندا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں عورتاں حتیٰ کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں بھی افضل ہونا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خاتون نے جڑیاں علوم قرآنیاں دی ماہر سن، اور اسی طرح آپ فرماندے نے آپ دے فضائل ریت دے ذرے آسمان دے ستاریاں تو بھی ود کے نے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت واسطے رب دا تحفہ سن، جڑیاں نبی کریم علیہ السلام دی بھی محبوبہ سن، اور اس دے نال نال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عصمت اور عفت دی گواہی خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر سورہ نور وچ دتی ہے، جبکہ حضرت مریم اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہم السلام انہاں دی گواہی بچے کول دلوائی گئی ہے، اور امت دی آسانی واسطے تیمم دا جڑا حکم نازل ہویا سی وہ بھی آپ دے صدقے نال امت نو ملیا سی۔
جس وقت آپ دا ہار گم ہویا سی اس وقت ایک شخص نے تیمم کیتا اور کچھ شخصاں کیا پانی نہیں مل رہا تھے تیمم یہ نہیں کر دے، رب نے حکم نازل کر دیتا کہ تیمم کر لو۔ تو اس وقت ایک صحابی عرض کرن لگے اے آل ابو بکر تہاڈا امت نو کوئی اج پہلی دفعہ تے نہیں فائدہ ہویا، اگے بھی تہاڈی وجہ تے بڑی آسانیاں ہوئیاں نے، لیکن اسے گم شدہ ہار دی وجہ تی کئی لوکاں نے اعتراض کیتا، اس دور دے اندر منافقاں نے بڑا واویلا مچایا۔ پھر حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک دامنی اللہ کریم نے قرآن وچ بیان فرمائی، اور اس تو بعد ہی علماء نے فرمایا جس وقت پاک دامنی بیان ہو گئی ہے اج اگر کوئی بندہ دوبارہ اس تہمت نو لگاندا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا کفر خالی سے، کیونکہ رب نے جس ویلے پاک دامنی بیان کر دیتی ہے تو پھر کون ہوندا اس نو دوبارہ منافقاں دی طرف تے اچھالن والا؟ پھر وہی ہو سکتا ہے جہدے دل وچ بیماری ہے، یا وہی ہو سکتا ہے جڑے صحابہ کرام دی عظمت سن کے غضب وچ آ جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا سی کہ میرے صحابہ دی عظمت سن کے کڑے لوگ غضب وچ آندے نے؟ رب فرماندے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ دی عظمت دی وجہ تی کافر غصے وچ ہو جاندے نے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ زوجہ ہون دے نال نال نبی کریم علیہ السلام دی صحابیہ بھی نے۔ ساریاں چیزاں جڑیاں نے ایک بندہ مسلمان نو غور کرنی پئے گی۔ ایک شخص آیا انہیں آ کے عرض کیتی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ تانوں فلاں بندہ کہندا ہے کہ میں ام المؤمنین نہیں کہنا، فلاں بندہ کہندا ہے میں تانوں ام المؤمنین نہیں کہنا۔ انہوں دے دسن دا مقصد سی کہ وہ تانوں ام المؤمنین نہیں مندا، مومنہ دی ماں نہیں مندا۔ آپ فرمایا وہ گل سچی کردا ہے، کیونکہ میں ہے جے مومنہ دی ماں وہ مومن ہے ہی نہیں۔ مطلب گل کرن دا ہے کہ انہاں ہستیاں دی عظمت تے رب نے او بیان کیتی ہے جڑی ساڈے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی تمام ازواج انہاں دی مثل بھی کوئی نہیں، وہ خود بے مثل اور بے مثال ازواج نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دی بیویو تواڈی طرح دنیا دی کوئی عورت نہیں ہے، یعنی تسی بے مثل اور بے مثال ہو۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا خصوصی وصف سی کہ آپ جیسی امت وچ عالمہ کوئی نہیں سی قرآن پاک دی۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ۔ آپ فرماندے نے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے نہ کسی نو علم شعر وچ نہ علم طب وچ نہ ہی علم فقہ وچ بڑھ کے ویکھیا وے۔ اسی طرح آپ فرماندے نے ما رأیت احدا من الناس اعلم بالقرآن ولا فریدت ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحدیث عربی ولا بنسب من عائشہ، کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے کسی نو قرآن پاک دا علم میراث دا حلال حرام دی تمیز دا علم شعر دا اقوال عرب دا اور علم الانصاب دا کسی نو ود کے عالم نو ویکھیا۔ یعنی آپ قرآن دی بھی عالمہ سن، علم الانصاب باقاعدہ ایک علم ہے اس دی بھی عالمہ سن، حلال و حرام دی تمیز سی، اور علم المیراث ادھا دین ہے، علم المیراث صرف ہے، آپ اس دی بھی عالمہ سن۔ یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی نے جنہ دے فضائل مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیان فرما دیتا ہے کہ زمین دے ذرے ریت دے اور آسمان دے ستارے انہاں تو بھی ود کے آپ دے فضائل نے۔ اور آپ دا وصال 17 رمضان المبارک، اور 17 رمضان المبارک نو غزوہ بدر دا بھی سلسلہ وے، اس واسطے او موضوع کل چلا گیا وے، اور اے ایک دن اگرچہ وصال تے کل ہے آپ دا 17 رمضان المبارک نو، اج کیا برکت واسطے تذکرہ ہو جائے تے آپ دا موضوع اج ہی
کچھ عرض کر دیتا ہے۔ اللہ کریم انہاں ہستیاں دا سانو ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دے دسے ہوئے علم وچ اللہ کریم سانو بھی روحانیت عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔